اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ ایک مرتبہ پھر بھی درود پڑھ لیں۔ 10 رمضان المبارک جناب خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد کی وفات لکھی ہے علماء نے، تو اس مناسبت سے میں نے چاہا کہ آج کی رات جناب خدیجہ کے کچھ حالات ذکر کروں۔ جناب خدیجہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مالدار اور دولت مند خاتون تھی، اور ایسے تو ہو سکتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ مالدار زیادہ ہوں، لیکن اس طرح بہت کم ہوتا ہے کہ ان کی دولت اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اور ان دنوں میں اللہ کے رسول کو بھی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ مکی زندگی میں اللہ کے رسول اس طرح تھے اور ایسے سہارے کی ضرورت تھی۔ تو اس رشتے کی بنیاد کہاں بنی تھی؟ ایک روایت میں نے دیکھی ہے، وہ دراصل اللہ کے رسول اور جناب خدیجہ کے رشتے کی اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی توجہ ہو تو پھر میں ذکر کرتا ہوں۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی 16 نمبر جلد میں لکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ، اور یہ بھی توجہ فرما لیں کہ جناب خدیجہ اس طرح مالدار تھی، علماء نے لکھا ہے کہ 80,000 اونٹ سے بھی زیادہ مالیت، یعنی اونٹ اس کے پاس موجود تھے۔ 80,000 اونٹ سے بھی زیادہ جناب خدیجہ کے پاس موجود تھے۔ اور جناب خدیجہ کہ اگر مکہ میں دیکھا جائے یا مکہ کے باہر دیکھا جائے، ہر جگہ پہ جناب خدیجہ کی تجارت تھی، یعنی ایک تاجرہ خاتون تھی۔ لکھا ہے کہ حتیٰ مکہ کے باہر بھی اور یثرب کے باہر بھی، یعنی مصر تک اور حبشہ تک جناب خدیجہ کے مال اور اموال موجود تھے۔ اللہ نے اس طرح نوازا تھا۔ تو ایک دفعہ جناب خدیجہ اپنے کنیزوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اپنے گھر میں، اور ایک یہودی عالم بھی بیٹھا ہوتا ہے، حبر من الیہود۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں۔ وَكَانَ عِنْدَهَا حَبْرٌ مِّنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَلَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ نَظَرَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْحَبْرُ۔ یہودی عالم بھی بیٹھا ہے، خدیجہ بھی اپنے گھر بیٹھی ہے، کنیزیں بھی موجود ہیں، غلیمان موجود ہیں۔ اللہ کے رسول ابھی تک ازدواج کا مسئلہ نہیں ہوا، رسول اللہ کی زندگی 25 سال سے بھی کم تھی اس دوران۔ تو اللہ کے رسول گزرتے ہیں جناب خدیجہ کے گھر کے سامنے سے، راستہ ہوتا ہے تو اس راستے سے گزرتے ہیں۔ جیسے اس یہودی عالم نے دیکھا کہ کوئی جوان جا رہا ہے، قال یا خدیجہ تو اعلمی انہ قد مر الان ببابک شاب حدث، ایک جوان گزرا ہے تیرے دروازے سے، میں چاہتا ہوں کہ اس جوان کو اپنے پاس بلائیں، اپنے پاس بلائیں۔ فَأَمُرِ مَن يَأْتِ بِهِ، کسی کو حکم دے تاکہ وہ اس جوان کو لے کر آئے۔ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَ مِن جَوَارِيهَا وَقَالَتْ يَا سَيِّدِي مَوْلَاتِي تَطْلُبُكَ، ایک کنیز کو جناب خدیجہ نے بھیجا اور کہا کہ آپ کو میری آقا زادی آپ کو بلا رہی ہے، میں جس کی کنیز ہوں وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ اللہ کے رسول آ جاتے ہیں، اور آ کے جب اس یہودی عالم نے جب رسول اللہ کی طرف دیکھا تو کہنے لگا اگر ہو سکے تو میں آپ کا شکم دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس عالم نے دیکھا اور اللہ کے رسول نے بھی دکھا دیا، جب دکھایا تو کہنے لگا
کہ یہ عام شخص نہیں ہے بلکہ یہ آخری نبی ہو سکتا ہے، یہ عام شخص نہیں ہے۔ فلما رآہ قال ھذا واللہ خاتم النبوہ، کہنے لگا اللہ کی قسم یہ آخری نبی ہے۔ اس یہودی عالم کو اطمینان ہو گیا یہ آخری نبی ہے۔ فقالت له خدیجہ لو رآک امہ وانت تفتشہ لحلت علیک منہ البلاء، لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان کب لے کر آئے، مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ ابو طالب نے اس وقت اللہ کے رسول کی حفاظت کی، اس وقت اللہ کے رسول کی تربیت کی، ابھی تک رسول اللہ نے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ابو طالب نے اس وقت جناب ختیجہ کہنے لگی اے یہودی عالم، تو نے کیا سمجھ کہ اللہ کے رسول کو تو نے کیا سمجھ کہ اس جوان کو یہ حکم دے دیا، چونکہ ابھی تک معلوم نہیں ہے، اس جوان کو یہ حکم دے دیا کہ اپنے شکم سے کپڑے کو ہٹائے، اگر اس کا چچا دیکھ لیتا لَنَزَلَتْ عَلَيْكَ بَلَا، تو تجھ پہ مصیبتیں نازل کر دیتا۔ جناب ابو طالب اس طرح سے حفاظت فرما رہے تھے۔ وَإِنَّ أَعْمَامَهُ لَيُحَذِّرُونَ عَلَيْهِ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ، اس کے چچا تو وہ ہیں یہودی علماء سے دور رکھتے ہیں اپنے اس بھتیجے کو، یہودی علماء۔ فقال الحبر وَمَن يَقْدِرْ عَلَى مُحَمَّدٍ هَذَا بِسُوءٍ هَذَا وَحَقَّ الْكَلِيمِ، کوئی نہیں ہے جو اس محمد کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کرے۔ یہودی عالم یہ کہنے لگا فَطُوبَ لِمَن يَكُونُ لَهُ بَعْلًا، یہ عالم کہنے لگا جو ختیجہ کے پاس بیٹھا تھا، خوش بختی ہے اس کے لیے جس کا یہ شوہر بنے گا، خوش بختی ہے اس کے لیے جس کا یہ بال بنے گا۔ وَتَكُونُ لَهُ زَوْجَةً وَأَهْلًا فَقَدْ حَازَتْ شَرَفَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو بھی اس کی زوجہ بنے گی وہ دنیا اور آخرت کی شرف اور فضیلت کو پا لے گی۔ خدیجہ کے دل میں یہ باتیں اتر رہی تھی، یہ باتیں آ رہی تھیں جناب خدیجہ کے دل میں۔ فتعجبت خدیجہ وانصرف محمد، جناب خدیجہ متعجب ہو گئی کہ آج یہ عالم کیا باتیں کر رہے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ وَقَدْ اشْتَغَلَ قَلْبُ خَدِیجَةَ بِنْتِ خُوَیلِدَ بِحُبِّهِ، اور یہ جب اس عالم کی باتیں سنی تو خدیجہ کے دل میں محمد کی محبت پیدا ہونے لگی۔ لیکن ایک سوال کیا کہ فقالت ایھا الحبر بما عرفت محمدن انہ نبی، یہ تجھے کہاں سے پتہ چلا کہ محمد خاتم النبی ہے؟ ختیجہ پوچھ رہی ہے اس یہودی عالم سے، یہ کہاں سے پتہ چلا کہ یہی وہ محمد ہے؟ کہنے لگا قال وجدت صفاتہ فی التوراۃ انہ المبعوث آخر الزمان، کہنے لگا میں نے تورات میں اس کی علامتیں دیکھی تھی، اور یہ بھی ساتھ دیکھا تھا یموت ابوہ و امہ، اس کی ماں بھی مر جائے گی کم سنی میں اور اس کا باپ بھی کم سنی میں مر جائے گا، وَيُكْفِلُهُ جَدُّهُ وَأَمُّهُ، اور اس کا جد اور اس کا چچا اس کی تربیت کریں گے۔ کہہ رہا ہے یہ میں نے تورات میں پڑھا ہے۔ وَسَوْفَ يَتَزَوَّجُ بِامْرَأَةٍ مِّن قُرَيْشٍ سَيِّدَةِ قَوْمِهَا، اور ایک ایسی عورت سے یہ شادی اور عقد کر دے گا کہ جو عورت قریش کی سردار ہوگی، اس سے وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى خَدِیجَةَ، اور اس عالم نے خدیجہ کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ روایت اساس اور بنیاد بن رہی ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجہ کے اس رشتے کی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں۔ اس زمانے میں حالات ابو طالب پر بہت مشکل گزر رہے تھے، اور جناب ابو طالب کی اولاد بھی زیادہ تھی، اور اس طرح زیادہ تھی کہ رسول خدا نے، مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی مانی الاخبار کی روایت ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ میری بعض فضائل ایسے ہیں جو کسی اور صحابی میں موجود نہیں ہے، اور ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ استاہبنی رسول اللہ فی سبایا، ابھی میں بہت چھوٹا بچہ تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے اپنے بابا سے ہبا کے طور پہ لے لیا تھا۔ ان دنوں ابو طالب کے مالی حالات صحیح نہیں تھے، تو رسول خدا نے بعد کے آنے والے حالات میں علی کو ابو طالب سے لے لیا تھا، اور مولا فرماتے تھے وَأَنَا كُنْتُ أَكِيلُهُ وَشَرِيبَهُ، اور میں محمد کے ساتھ کھاتا تھا اور پیتا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا۔ اس وقت یہ افراد موجود نہیں تھے۔ علی فرماتے ہیں کہ میں 7 برس پہلے ظاہری طور پر اللہ کے رسول کے ساتھ پہاڑوں میں عبادت کرتا تھا جب لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ باوجہ بلند صلوات۔ تو مالی حالات صحیح نہیں تھے۔ جناب ابو طالب کہنے لگے اللہ کے رسول سے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ آپ کا ازدواج ہو، لیکن میرے پاس مال موجود نہیں ہے، کیونکہ اور بھی اولاد تھی، میرے پاس اتنا زیادہ مال موجود نہیں ہے، لیکن جناب خدیجہ کی بہت بڑی تجارت ہے، بہت بڑی تجارت ہے۔ اگر ہم جناب خدیجہ سے کہیں کہ تجارت میں ہمیں بھی شریک کرے اور آپ چلے جائیں شام کی طرف، جو کہ تجارتی قافلہ جاتا ہے جناب خدیجہ کا، تو اس طریقے سے ہم کچھ یعنی مال کما سکتے ہیں۔ تو یہ بات سن کر، اور دوسری روایت سے کہتی ہے کہ جناب خدیجہ نے دعوت دی کہ رسول خدا تشریف فرمائیں۔ تو رسول اللہ جب اس قافلے میں جاتے ہیں، اور جناب خدیجہ نے جب یہ سنا نا ابو طالب سے کہ محمد کے بارے میں بات کہہ رہا ہے کہ میرے مال کو لے کر جائے، روایت یہ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ خوش ہو گئی۔ جناب خدیجہ شان محمد کو جانتی تھی، صداقت کو جانتی تھی کہ جناب محمد صادق و امین ہیں، تو خوش ہو گئی اور کہنے لگی اے محمد، یہ میرا غلام ہے اور یہ میرا مال ہے، آج کسی اور کا میرے مال پر حکم نہیں چلے گا، جو یہ راستہ ہے مکہ سے شام والا، تو تیرا حکم میرے غلام پر بھی چلے گا، میرے مال پر بھی چلے گا۔ اللہ کے رسول جاتے ہیں، اور جب جا رہے ہیں تو یہ میسرہ غلام کہتا ہے کہ میں نے اس راستے میں کچھ ایسی چیزوں کو دیکھا، ایسی چیزوں کا مشاہدہ کیا جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ جب بھی دھوپ آ جاتی تھی رسول اللہ کے اوپر بادل آ جاتا تھا، اور رسول خدا جہاں جاتے بادل اللہ کے رسول کے اوپر سفر کرتا رہتا تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی میں نے دیکھی کہ جب ہم کھانا کھا لیتے تھے تو جب کھانا کھانا شروع کرتے اور پھر کھا لیتے، جتنا کھانا شروع کرتے وقت کھانا موجود ہوتا تھا، کھانے کے بعد بھی وہی مقدار موجود ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ کھانا کم نہ ہوتا تھا، اللہ کے رسول کی برکت تھی۔ اور جب ہم سفر گئے اور شام تک پہنچے تو اس طرح منفعت حاصل ہوئی جو 40 برس پہلے منفع حاصل نہیں ہوا تھا، اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ اور جب آتے ہیں واپس لوٹ کر تو یہاں پر روایت عجیب ہے، یہاں روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول جب واپس آتے ہیں اور دور سے خدیجہ نے دیکھا اور ابھی پہچانا نہیں کہ یہ کون آ رہا ہے، کوئی سوار ہے آ رہا ہے، لیکن خدیجہ کی معرفت اس طرح تھی کہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے دائیں طرف بھی کوئی ملک موجود ہے اور بائیں طرف بھی کوئی ملک موجود ہے، اور ایک سواری آ رہی ہے، خواہش کر رہی تھی کہ کاش یہ سواری میرے گھر آ جاتی۔ اور جب اللہ کے رسول قریب آئے تو کوئی اور نہیں تھا بلکہ محمد تھے، جب کوئی اور نہیں تھا محمد تھے۔ جب اس صورتحال کو دیکھا تو جناب خدیجہ کے حالات تو چونکہ پہلے سے بن چکے تھے، تو جناب خدیجہ نے کہا اے محمد، قالت یا محمد اخرج واحسرنی واحذر لی امک ابا طالب الساعہ، کہا اے محمد ابھی کے ابھی جاؤ
اور اپنے چچا کو بلا کے لے آؤ، اپنے چچا ابو طالب کو بلا کے لے آؤ۔ وقد بعثت الى امها ان زوجنی من محمد اذا داخل علیہ، اور ادھر ابو طالب کی طرف پیغام پہنچایا کہ میں محمد سے تزویج اور شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہاں جب ابو طالب تشریف لے کر آ گئے تو یہاں جب کہا، اور ادھر اپنے چچا کو یعنی ورقہ بن نوفل اپنے چچا کو بھی پیغام بھیجا ختیجہ نے کہ میں محمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہ ورقہ بن نوفل جو تھا، یہ لکھا ہے کہ من القسیسینا یعنی نصارہ کے علماء میں سے تھا، عام شخص نہیں تھا۔ اور جب جناب ابو طالب آ جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس کے بعد، اور یہ ورقہ بھی موجود ہوتا ہے، اور جناب ابو طالب نے جب خیش ظاہر کی کہ میں محمد کی تزویج کرنا چاہتا ہوں، تو یہ کچھ خاموش ہونے لگا۔ ورقۃ ابن نوفل جناب ختیجہ کا جو چچا تھا خاموش ہونے لگا اور کچھ متردد ہونے لگا، لیکن دور سے جناب ختیجہ نے کہا محمد کی تزویج میں مجھے کوئی تردد نہیں ہے، میں محمد کی تزویج اور محمد کی شادی کو قبول کرتی ہوں۔ اور جب حق کے مہر کا مرحلہ آیا تو ابو طالب نے فرمایا کہ میں آدھا حق کے مہر ابھی دیں گا، کچھ حق کے مہر ابھی دے دوں گا اور کچھ بعد میں دے دوں گا۔ لیکن جب ختیجہ نے دور سے سنا، کہا کہ محمد سے میں تزویج کروں گی اور حق کے مہر میرے ذمے ہوگا، حق کے مہر محمد کا میں خود دوں گی۔ اور بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ اس وقت ابو طالب نے دیا، لیکن بعد میں جناب ختیجہ نے وہ واپس کر دیا، وہ حق کے مہر۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں۔ جناب ختیجہ نے وہ حق کے مہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا۔ اور جب لوگ تانے دینے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کیسی ازدواج ہے کہ عام طور پر تو شوہر حق کے مہر دیتا ہے خواتین کو، اور یہاں پر تو برعکس ہو گیا ہے، یہاں پر الٹ ہو گیا ہے، خاتون مہر دے رہی ہے۔ لوگ باتیں بنانے لگے۔ جب ابو طالب نے ان لوگوں کی باتوں کے سنی تو محافظ رسول ابو طالب جو محمد کی شروع سے حفاظت کر رہے تھے، ایک مرتبہ مجمع میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اگر شوہر اور اگر جوان میرے محمد کی طرح ہو تو لوگ مال خرچ کرتے ہیں، اگر جوان تمہاری طرح ہو تو تم عورتوں کو لانے کے لیے حق کے مہر دیتے ہو۔ صلوات بابا دے بلند۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول خط رسول اللہ اربع خطط فی الارض، زمین پہ بیٹھے تھے اور 4 لکیریں کھینچی۔ جناب ختیجہ کی فضیلت بیان کرنے لگا ہوں۔ 4 لکیریں کھینچی اور اللہ کے رسول نے پوچھا اتدرون ما ھذا، کیا جانتے ہو کہ یہ لکیروں میں کیا راز ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ اللہ کے فقال رسول اللہ افضل نساء الجنہ 4، جنت کی افضل خواتین 4 ہیں، 4 خواتین سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں۔ ختیجہ بنت خویلد سب سے پہلی جناب ختیجہ ہیں، فاطمہ بنت محمد دوسری جناب فاطمہ زہرا ہیں، وہ مریم بنت عمران تیسری جناب مریم ہیں، وہ آسیہ بنت مزاحم اور جناب آسیہ فرعون کی بیوی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک مرتبہ درود پڑھیں۔ اللہ کے رسول، بس آخری روایت اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ گئے کوہ صفا پہ، حج کا موسم تھا اور حاجی لوگ آ رہے تھے کعبہ کی طرف۔ اللہ کے رسول کوہ صفا کی طرف گئے، ابھی مکہ کی زندگی ہے، کوہ صفا کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر اعلان کرتے ہیں اے لوگو جان لو انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور توحید کا اقرار کرو اور بتوں کو چھوڑ دو۔ جب 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا اے لوگو جان لو انا رسول اللہ،
मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो मुशरिकीन मक्का ने रसूल खुदा को पत्थर मारना शुरू कर दिया। रिवायत ये कहती है कि अबू जाहल ने जो पत्थर मारा वो अल्लाह के रसूल की पेशानी पे लगा और अल्लाह के रसूल का खून बह गया और मौला अली तक ये खबर पहुंची। अली तक जब ये खबर पहुंचती है, मौला अली जनाब खतीजा के पास आते हैं कि ये हालत हो चुकी है। जनाब खतीजा भी आई और मौला अली भी आते हैं, अपने पास कुछ खाना लेकर आते हैं और जब ढूंढ रहे हैं सफा की पहाड़ियों पर, जनाब खतीजा रो भी रही थी और रो रो के कह रही थी, कहां है कोई बताए कि अल्लाह के रसूल सही और सालिम है। मगर मिल नहीं रहे थे। हजरत मोहम्मद मुस्तफा जब नहीं मिल रहे थे, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। अल्लाह ने जिब्राइल को रसूलुल्लाह की तरफ भेजा और कहा, ऐ मेरे हबीब, खतीजा तुझे ढूंढ रही है, उसे आवाज दो। ऐ मेरे हबीब, खतीजा तुझे ढूंढ रही है, उसे आवाज दो। और साथ ये भी जिब्राइल का पैगाम था कि खतीजा रो रही है, खदीजा को चुप कराइए, इसलिए कि मेरे आसमान के फरिश्ते भी साथ रो रहे हैं। खतीजा को चुप कराइए, मेरे आसमान के फरिश्ते। व इन्नल्लाह युक़रिउका सलाम, अल्लाह सलाम दे रहा है, अल्लाह खतीजा को सलाम दे रहा है और अल्लाह साथ ये कह रहा है कि मेरी खतीजा तक ये पैगाम पहुंचा दे। खतीजा के लिए जन्नत में मैंने एक ऐसा महल बना के तैयार करके रखा है, जो महल सोने से बना हुआ है, जो महल जवाहिर और दोरर से बना हुआ है, मोतियों और जवाहरात और सोने से बना हुआ ये महल है। एक मरतबा दुरूद पढ़ें। तो जब अल्लाह के रसूल को लेके आते हैं मौला अली और जनाब खतीजा, तो एक पत्थर के साथ जब बैठते हैं तो मुशरिकीन मक्का उस वक्त भी पत्थर मार रहे थे। लेकिन जनाब खतीजा का मकाम देखें और जनाब खतीजा की मंजिलत देखें, किस कदर इज्जत है रसूल की जनाब खतीजा की निगाह में। रिवायत ये कहती है, जनाब खतीजा रसूलुल्लाह के सामने आ जाती हैं कि अगर आने वाला पत्थर है तो खतीजा को लगे अल्लाह का नबी बच जाए, अल्लाह का नबी बच जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन।